بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ کسی بھی مسلمان کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہ رکھتا ہو۔ اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس حد تک ڈوب گئے کہ آج بھی لوگ ان کے بارے میں پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخصیت حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ ویڈیو کی مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دیے گئے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بیمار رہا کرتی تھیں۔ آپ اپنی والدہ کی درجہ بدرجہ خدمت کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہ حاضر ہو سکے۔ ان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس بن عامر ہوگا، جس کا درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کرانی ہے۔ یہ سن کر حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اویس سے دعا کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اویس قرنی نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن اویس قرنی نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا، تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم کے مطابق تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر فرمایا، سب بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا، یمن والے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر کہا، مراد قبیلہ کھڑا رہے۔ پھر کہا، سب بیٹھ جاؤ، کرن والے کھڑے ہو جاؤ۔ جب دیکھا تو ایک شخص کھڑا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اویس کو جانتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے تیرا دماغ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا، کدھر ہے؟ تو اس نے کہا، آیا ہوا ہے، عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ جب پہنچے تو دیکھا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سلام پھیر کر ان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچایا اور ان سے دعا کرائی۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس قرنی کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ کس لیے؟ اس کے پیچھے نہ جہاد ہے، نہ تبلیغ ہے، نہ تصوف، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو روک لو، تو وہ پریشان ہو کر پوچھیں گے کہ اے اللہ مجھے دروازے پر کیوں روکا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو کروڑوں کی تعداد میں جہنمی ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اویس قرنی تیری ماں کی خدمت نے مجھے بہت خوش کیا ہے، آج اس کی نیکی کے بدلے تو جہاں جہاں انگلی کا اشارہ کرے گا میں تیرے طفیل ان سب کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ معزز دوستو، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت کرنے کا کتنا بڑا اجر دیا۔ حضرت اویس قرنی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب انہیں علم ہوا کہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آ کر اپنے دانت توڑ ڈالے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ تک جب یہ خبر پہنچی کہ غزوہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو انہوں نے بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا پہلا دانت توڑا۔ پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دانت نہ ہو بلکہ ساتھ والا ہو، تو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنا ایک اور دانت توڑ ڈالا۔ پھر خیال آیا کہ شاید دوسرا دانت ہوگا۔ اس طرح کرتے کرتے آپ نے اپنے تمام دانتوں کو توڑ ڈالا۔ یا اللہ ہم سب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن دوستوں کی والدہ حیات ہیں ان سب کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوستوں امید کرتا ہوں آج کی پیاری سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور سے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔